بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ تسلیما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی 110ویں آیات تلاوت فرمائی ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: تم ایک بہترین امت ہو اور تم تمام ساری انسانیت کے ہدایت اور اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ لازماً نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ عن قریب خدا تم پر ایسا عذاب بھیج دے گا کہ تم پکارتے رہو گے اور کوئی سنوائی نہ ہوگی۔ ترمذی۔ میرے معزز سامعین و سامعات، برائیوں کو مٹانے اور بھلائیوں کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ہمیشہ کمر بست رہنا ہے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے وجود کا مقصد ہے۔ اسی مقصد کے لیے زندہ رہنا ہے اور اسی کے لیے جان دینا ہے، اور اسی کام کے لیے انجام دینے کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر الامت کے عظیم لقب سے نوازا ہے۔ تو چاہیے کہ خدا کا پیغام پہنچانے اور بندگان خدا کو جہنم کے ہولناک عذاب سے بچانے کے لیے داعیانہ تڑپ اور مثالی درد پیدا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تڑپ اور بے پایہ درد کا اعتراف قرآن نے ان الفاظ میں فرمایا: فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6۔ شاید آپ ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہلاک ہی کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ کلام ہدایت پر ایمان نہ لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا: میری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، اور جب آس پاس کا ماحول آگ کی روشنی سے چمک اٹھا تو یہ کیڑے پتنگے اس پر گرنے لگے، اور وہ شخص پوری قوت سے ان کیڑے پتنگوں کو روک رہا ہے، لیکن پتنگے کے اس کی کوشش کو ناکام کر رہے ہیں اور آگ میں گھسے پڑ رہے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال اسی طریقے کی ہے کہ میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گر پڑ رہے ہو۔ تو ہم امت مسلمہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل اور شب و روز کی تگ و دود سے خدا کے دین کو واضح کرنے کا حق ادا کیا، اسی طرح امت کو بھی دنیا کے سارے ہی انسانوں کی سامنے خدا کے دین کو واضح کرنا ہے، اور اسی احساس فرض اور داعیانہ تڑپ کے ساتھ دین حق کی زندہ شہادت بن کر زندہ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دین، شہادت حق اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے ہدایت اور آسانی عطا کرے۔ ہم اس چیز کے لیے کسی سے معاوضہ نہ مانگے، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ اپنا نصب العین سمجھ کر اس کو کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔